اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان عارف جہانگیر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو تمام اہل وطن اور تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو جو کینیڈا کے اندر مسلمان رہتے ہیں، سب کو ہماری طرف سے ٹورنٹو 360 کی طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد، اور پاکستان اور اردو بولنے والے جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو جناب بہت بہت عید کی مبارکباد۔ ایک اہم بات جو کہ اس حوالے سے میں رکھ دیتا ہوں کہ اس عید بہت سارے خاص طور پہ یہ جو پورا ایونٹ ہے بقرہ عید کا اور عید الاضحیٰ کا، اس کے اندر بہت سارے ایونٹس ہیں، کیونکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری سنتیں ہیں۔ کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جہاں وہ اپنے بیٹے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنا چاہے تھے، وہ نہیں ہوا، اس کی جگہ ایک جانور آ گیا، اسی کی یاد میں جو ہے تمام اہل ایمان اور سارے مسلمان اسلام کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر جناب قربانی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک جو واقعہ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ تمام دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ ایک ماں کی جو جد و جہد تھی کہ اس کے بچے کو ایک ایسے علاقے میں، وہ اور اس کے بچہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں پر پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پورا صحرا ہے، اور ایک ماں جو ہے وہ جدوجہد کرتی ہوئی جب بچہ اس کا رونے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی ایک سرے پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شاید اس کو کوئی چیز مل جائے یا کوئی امداد مل جائے، کوئی مدد مل جائے یا کوئی چیز کھانے کی مل جائے، اور جب جاتی ہے، جب وہ ٹیلے سے جب نیچے اترتی ہے جہاں بچے سے اس کی آنکھیں اوجھل ہو جاتی ہیں، تو واپس آتی ہے پلٹ کر کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، پھر اس جگہ پہنچتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جناب بچہ جو ہے وہ وہاں پر صحیح و سالم ہے، پھر دوسری طرف بھاگتی ہے، اور یہی صفا اور مروہ کا جو ہمارے تمام حجاج کرام جو ہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر کاٹتے ہیں، وہ اس کی یاد مناتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی ایک یاد منائی جاتی ہے، اور بڑا امپورٹنٹ اور اہم ترین فریضہ ہے حج کے دوران۔ تو تمام مائیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے اس دن کے اوپر، اور میں نے تمام ماؤں کو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے اسی طرح بلکتے ہوئے، جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے پریشان ہوتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک خاص روح رکھی ہے، اس کے اندر ایک خاص محبت رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی ماؤں کو خاص طور پر آج کے دن، اسپیشلی جن کی مائیں زندہ ہیں، ان کو عید مبارک کہیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں ان کو تحفہ بھیج دیں، ان کو ٹیلی فون کریں اور ان سے اس محبت کا اظہار کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک خاص میسج ہے اس عید کے، اس خاص طور پہ اس حج کے موقع پر اور اس عید کے موقع پر، کہ وہ جو بی بی ہاجرہ کا رول ہے اس پورے ایونٹ کے اندر وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم 2 موضوعات کو شامل کریں گے۔ ایک تو موضوع ہے جناب کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ رشیا کے اندر جو ہے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا کوئی بغاوت ہوئی ہے، اور ویگنر میشنری گروپ جو ہے اس نے وہ بغاوت کی ہے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جناب انہوں نے ایک خاص علاقہ ہے جو روسٹاف کا جو علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ماسکو کی طرف وہ 125 میل دور رہ گئے تھے۔ تو بہرحال وہ بغاوت کچل دی گئی ہے، یا اس کا خاتمہ ہو گیا، یا آپس میں کوئی جو ہے ان کے درمیان ڈیلنگ ہو گئی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں کہ جو فورسز تھیں وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ریٹریو کر لیا ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہم۔ اور دوسرا موضوع ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے امریکہ کا دورہ کیا ہے، ان کا 6واں یا 7واں دورہ ہے جب سے وہ آئے 2019 سے، وہ 2000 میرے خیال ہے 2014 سے وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، تو ان کا اب یہ 2023 ہے، تو اس دوران کوئی 6واں 7واں دورہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے جناب مسعود عبدالی صاحب سے ہوسٹن سے، اور مسعود عبدالی صاحب ہمارے انٹرنیشنل افیئر کے پروگرام کے اندر ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ان کی جو معلومات ہے آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیے مسعود عبدالی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا جناب ٹورنٹو 360 کو ٹائم دینے کا، کمیونٹی ٹاک میں آنے کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بغیر ہمارا جو انٹرنیشنل افیئر کا پروگرام ہے وہ نامکمل سا ذرا لگنے لگا ہے اب،
اور کیونکہ آپ اتنی زبردست معلومات لے کر آتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ناظرین کہتے ہیں جناب کہ جب آپ کا پروگرام ہم پولیٹیکل افیئرز کا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو انالسٹ آپ کے آتے ہیں وہ بڑا زبردست انالیسس کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ کہ کچھ لوگوں نے تعریف کی ہے آپ کے انالیسس کی، جو آپ ڈفرینٹ انالیسس کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر. تو مسعود بھائی سیدھی ڈائریکشن آتے ہیں کہ 2 موضوعات ہیں جس کے اوپر میں آپ سے اور یقیناً جو ہم گفتگو کریں گے. 2 اہم موضوع ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران آپ کہنے. ایک تو موضوع جناب یہ ہوا ہے کہ وہ ایک ایسا لگتا ہے کوئی آرٹیفیشل سی بغاوت ہوئی ہے رشیا کے اندر، اور ایک جو مرسنری فورسز ہیں ان کی انہوں نے بغاوت کی ہے اور وہ جناب مارچ کرتے ہوئے ماسکو تک پہنچ گئے. اور انہوں نے یہ ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جنرل صاحب کو جو کہ ان کو لیڈ کرتے ہیں ان کو، اور منسٹری آف ڈیفینس کو جو لیڈ کرتے ہیں سرگئی شویگو صاحب، ان دونوں کو ہٹا دیا جائے. پیوٹن کے لیے مطالبہ تھا ورنہ ہم جو ہے بغاوت کر دیں گے. تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. امریکی میڈیا میں اور یورپین میڈیا نے اس خبر کو زبردست طریقے سے اچھالا، اور اس خبر کے نتیجے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیوٹن کے لیے آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں. یہ بغاوت اگرچہ کچل گئی ہے لیکن آگے والے دور میں پیوٹن کے لیے بہت ساری اور مشکلات آ رہی ہیں. اچھا، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس پورے واقعے کی پہلے تو یہ بتائیں کہ تفصیلات کیا ہیں، اوریجنل تفصیلات کیا ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم جو تفصیلات میڈیا سے لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ظاہر بات ہے یا تو امریکن ہوتا ہے، امریکن انالسٹ ہوتے ہیں یا یورپین انالسٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ہی رشیا کے خلاف زیادہ بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا بعض دفعہ جو ہے وہ ان کا ورژن بڑا مختلف ہوتا ہے اور اوریجنل ورژن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ شکریہ عارف. سب سے پہلے تو ہماری گزارشات کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے سامعین اور قاری ناظرین کے لیے بھی. اس کے علاوہ میں آپ کے وساطت سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ناظرین اور سامعین کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ ہم 2 دن بعد منائیں گے. اور آپ کے جو رشتہ دار، دوست اور عزیز اس وقت حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نیک خواہشات. تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آغاز تہنیت سے کر دیں. اچھا، اب جو آپ بات کر رہے ہیں روس میں یہ پیدا ہونے والے ناخوشگوار واقعے، میں تو اس کو ناخوشگوار واقعہ کہتا ہوں اس لیے کہ کہیں پر بھی تصادم و تشدد جو ہے کوئی ایسی بات نہیں جس کے جشن منایا جائے، چاہے وہ دشمنی کی صفوں میں کیوں نہ ہو رہا ہو. دیکھیں یہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو آرمی ہے جس کو ویگنر ملیشیا ہم کہتے ہیں، ویگنر ملیشیا کے جو مالک یا بانی ہیں وہ پریگوزن صاحب، ان کا نام آپ دے دیجیے گا اسٹیج کے اوپر. یہ دراصل اچھا ان کا ماضی بڑا داغدار رہا ہے. یہ بچپن سے چوری چکاری کرتے رہے، اٹھائی گیری کرتے رہے، گھروں پہ نقب زنی کرتے رہے اور کئی بار جیل گئے. وہ یعنی وہ ویسا ہی بڑا ان کو بڑی سزا ملی. لیکن اس کا تو انہوں نے پیسہ کما لیا، اور جب پیسہ کما لیا تو پھر وہ سرمایہ دار ہو گئے. جو کہتے ہیں نا کمیونسٹ اصطلاح میں ایسے لوگوں کو اولیگارک کہا جاتا ہے. اولیگارک جسے ہم لوگ کہتے ہیں اشرافیہ، جو بڑی گالی ہے کمیونسٹ معاشرے میں اولیگارک ہونا ایک بڑی گالی. لیکن اب ظاہر کہ روس بدل گیا ہے تو اشرافیہ کی بڑی ویلیو ہو گئی ہے. تو یہ صاحب پھر اس کے بعد جو ہے اشرافیہ کے طبقے میں آ گئے، پیسے بہت آ گئے تھے ان کے پاس، اور ظاہر سی بات یہ پیسے آ جائیں تو لوگ ماضی بھول جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی دوستی تھی صدر پیوٹن سے. انہوں نے 2014 میں ایک صحیح معنی میں سیکورٹی کمپنی بنائی. بنیاد تو سیکورٹی کمپنی تھی، اس کو بعد میں نام دے دیا گا پرائیویٹ ملٹری کمپنی. اچھا، اور اس کے جو انہوں نے روسی فوج کے ایک جنرل تھے، لیفٹیننٹ کرنل تھے دمتری اٹکن صاحب، ان کو انہوں نے بنا دیا اس کا جنرل. اچھا، اٹکن صاحب جو تھے وہ بہت متاثر تھے. ایک بڑا مشہور دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن کا ایک موسیقار تھا غالباً رچرڈ ویگنر. اچھا، رچرڈ ویگنر جو تھے اتفاق سے ہٹلر ان کے مداح تھے، اس لیے وہ نازی ان کو بہت برا وہ اسرائیلی ان کو بہت برا سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ویگنر سے بہت متاثر تھے جنرل اٹکن صاحب. تو حتیٰ کہ اٹکن صاحب نے اپنا جو نک نیم ہے وہ ویگنر کر لیا، وہ جنرل ویگنر کہلاتے تھے. اسی لیے انہوں نے اس کا نام جو تھا اس فوج کا، پرائیویٹ آرمی جو تھی جسے ہم کہتے ہیں مرسنریز یا کرائے کے فوجی، ان کو انہوں نے اس کا نام ویگنر ملیشیا کر لیا. اس کا پورا نام تو ویگنر پرائیویٹ ملٹری اکیڈمی ہے، WPMC. اچھا، یہ جو آپ کو مان لیں جو کرائے کے فوجی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا بھر سے جرائم پیشہ لوگ، اس قسم کے لوگ جمع کیے جاتے ہیں. اس وقت تو تمام دنیا کے فوجی ہیں، پاکستان سمیت. پاکستان کے بھی فوجی کے اندر ہے، اور خاص طور سے جو CID کے لوگ ہوتے تھے نا، خفیہ ایجنسی کے، پاکستانی CID ہو یا انڈین را ہو، ایران کے ساواک ہو، حتیٰ کہ سنا ہے کہ
اسرائیل کے کچھ موساد کے بھی سابقین اور ان کے ہاں کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی آرمی بن گئی اور اس کی تعداد کے 50,000 کے قریب ہو گئی, معمولی سے نہیں تھی. It is not a small army. ہاں اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2014 میں پہلی بار, آپ کو پتا ہے کہ جو یوکرین کے خلاف کارروائی ابھی اسی سال پچھلے سال ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی وہ کریمیا کے اوپر اور مشرقی یوکرین پہ ہوئی ہے. تو مشرقی یوکرین کے اوپر جو کارروائی کی پوٹن صاحب نے, چونکہ فوجی جو حملہ ہوتا ہے اس میں بہرحال دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے نا, تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ خفیہ طریقے سے کارروائی کریں, پرائیویٹ آرمی سے لڑائیں, تو ایسا لگے گویا اندرونی لڑائی ہے. تو انہوں نے کارروائی کی اور انہوں نے بڑی کامیابی سے کارروائی کی. دنباس کا علاقہ جو ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, وہ جو مشرقی یوکرین ہے, اس کی 2 ریاستوں پہ انہوں نے قبضہ تو نہیں کیا, لیکن اس طرح کر لیا کہ انہوں نے وہاں پر اپنی ایک طریقے سے حکومت بنا لی. اچھا, اس وقت سے ان کی یہ وجہ شہرت وہاں سے شروع ہوئی کہ یہ بہت زبردست آرمی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عراق میں, شام میں, لیبیا میں وہ جو ہفتر تھے, جنرل ہفتر صاحب, انہوں نے ان سے تعاون کیا. پھر آپ کو عراق میں مختلف ملیشیا تھی, شیعہ, سنی, کرد, اس میں وہ شامل ہو گئے تھے. پھر اس کا جو ہے ان کا بڑا اچھا رول ہو گیا, بڑا اچھا انہوں نے کمائی کا ذریعہ ہو گیا. سارے دنیا میں جتنی جگہ بھی کوئی اس قسم کاروائی ہوتی تھی خفیہ, اس میں وہ اپنے فوجی بھیجتے تھے. خود مشرق وسطی بڑا ان کا اہم کردار ہے, ان کے بڑے الائی تھے, بڑے اتحادی تھے. شامی حکومت نے بہت استعمال کیا ان کو بغاوت کو چلنے کے لیے, کرد بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, ابھی ہوا کہ جب یوکرین کے خلاف کارروائی شروع ہوئی فروری میں, غالباً پچھلے سال حملہ کیا روس نے باقاعدہ, تو ان کا ہراول دستہ ویگنر تھے. اچھا, ویگنر چونکہ چھاپا مار لوگ ہیں, طریقہ آتا ہے بہت سارا, تو یہ لوگ تھے. اچھا, تو یہ بڑے کامیاب رہے, اور ان کا خیال تھا کہ روسی فوج بڑی, اچھا ان کو اسلحہ بھی روسی فوج سے ملتا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ روسی فوج تو بڑی کمزور اور نامرد لوگ ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے, ہم لوگ ہیں, تو یہ آگے تھے. اچھا, پھر یہ کہ ان کو کھلی چھٹی بھی تھی. ان کا بڑا کاروبار معذرت کے ساتھ, یعنی بچوں کو اغوا کر کے ان کو بردہ فروشی سے کہتے ہیں, بڑا کام ہی کرتے تھے. اچھا, ان کی تنخواہیں جو ہیں زیادہ ہیں ریگولر روسی فوج سے. اس کی وجہ یہ کہ روسی فوج ہے نا, اس کو تو پینشن بھی ہے, دوسرے مراد بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, یہ دیہڑی دار ہیں, ان کو دیہڑی ملتی ہے. اور پلس اس کے بعد ان کی اوپر کی آمدنی سے میں نے عرض کیا کہ لوٹ مار ڈکیتی, لڑکیوں کا اغوا, تو اس کی وجہ سے ہوتا تھا. تو ابھی تو اس میں ان کے درمیان تصادم تھا فوج میں اور روس میں, اور اس کے روسی فوج میں اور ویگنر میں. اور ویگنر کا خیال تھا کہ ساری جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں, جب کامیابی تو ہم حاصل کر رہے ہیں. اچھا, اس کے دوران یہ ہوا کہ گزشتہ یعنی 2-3 دن پہلے ایسا ہوا کہ انہوں نے شکایت کی کہ ان کی جو چوکیاں تھی ویگنر کی, اس میں بمباری کی, میزائل باری کی روسی فوج نے, روسی فضائیہ نے کچھ ڈرون بھیجے, وہ جو ان کے شاہی ڈرون استعمال کرتے ہیں ایرانی ساختہ, اس سے ان کا بہت نقصان ہوا. اس کے بارے میں جو روسی فوج نے وضاحت کی کہ یہ فرینڈلی فائر تھا, اور جنگ میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. پاکستان کے لوگوں کا بڑی کئی دفعہ جو ہے افغانستان کے اندر فرینڈلی فائر ہو گیا, بلکہ اپنے علاقوں کے اندر فرینڈلی فائر ہو گیا, اور وہاں پہ امریکہ کر چکا ہے. لیکن پریگزون صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ فرینڈلی فائر نہیں تھا, یہ انٹینشنل تھا, یہ بدنیتی ساتھ کیا گیا تھا. اور اس کے پیچھے یہ روس کے وزیر, یعنی جو منصوبہ کیا روس کے وزیر دفاع نے, شویگو صاحب نے, اور اس کی یعنی پوری جو عسکری منصوبہ بندی کی ہے وہ روسی فوج کے جو سربراہ انہوں نے کی. تو اس جمعہ کو, یعنی جو 2 دن پہلے گزرا جمعہ کو, اس جمعہ کو انہوں نے کیا کہ انہوں نے ان کے سارے فوجی واپس چلے گئے سرحد سے, جو لڑنے والے تھے یوکرین کی سرحد پہ, واپس چلے گئے, اور چلے گئے قریب میں ہی ایک شہر ہے راستوف آن ڈان, راستوف پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اچھا, راستوف کی اہمیت یہ ہے کہ وہ گویا یعنی روسی فوج کا اسٹیجنگ گراؤنڈ ہے, یہاں سے وہ یوکرین پہ حملہ کے لیے تمام کے تمام جو ان کی فضائی تنصیبات ہیں, ڈرون ہیں, یہ سارے وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو گویا ان کی میجر چھاونی ہے, یعنی کمک کا ذریعہ ہے. آپ یہ کمک کا ذریعہ. لیکن خبروں کے مطابق تو وہ ریسٹور ڈاؤن پہ نہیں رکے, بلکہ وہ نارتھ میں ماسکو کی طرف بھی روانہ وہی عرض کر رہا ہوں. اس پہ انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو اس کے سے یہ ہوا کہ اس کی روسی فوج جو تھی, جو سرحد پر تھی, یعنی یوکرین کے اندر تھی, وہ مفلوج ہو گئی. اس کے ظاہر کی گمک کا راستہ رک گیا. تو وہاں سے میں نے روکا, اور انہوں نے رستوف پہ بہت مکمل قبضہ کر لیا. اس جگہ پر میرا سوال یہ بنتا ہے عبدالی صاحب کہ اس مقام کے اوپر, جبکہ ظاہر ہے رشین آرمی بھی وہاں موجود تھی اور یہ بھی موجود تھے, انہوں نے تو کوئی کلیش نہیں ہوا, کوئی تصادم نہیں ہوا ان کے درمیان؟ یہی بڑی اہم اور یعنی معنی خیز بات ہے سمجھتا ہوں انالیسس کے لحاظ سے, کہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, یعنی کوئی خون نہیں بہا, کوئی گولی نہیں چلی, اوپن چھوڑ دیا, انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر,
रस्तोव के बाद, या तो ये उनका मंसूबा था, रूसी फौज समझ रही थी क्या होता। हाँ। जब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने दोबारा यहाँ से प्यूटिन से राब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वजीर दिफा और जनरल को सजा दी जाए। प्यूटिन साहब ने, आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको बागी करार दे दिया, तो ये लोग चले गए मॉस्को की तरफ। और जब मॉस्को से कोई गालिबन CNN का ख्याल है कि मॉस्को से 1 घंटे के मसाफत पे थे ये लोग, अब मील का मुझे नहीं पता, ये चूंकि आर्मी की 125 मील खबरों के मुताबिक। हाँ। ये जो फौज की जो नकल हरकत है आमतौर से की जाती है, कितने घंटे की मार है वो, तो वो 1 घंटे की मार थी मॉस्को। तो वहां पर वो कहते हैं कि टेलीफोन पे बात हुई दोनों रहनुमाओं की, यानी प्रिगजॉन साहब की और प्यूटिन साहब की, और वे तय जो कुछ हुआ तय ये पाया कि प्रिगजॉन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी रूसी फौज का कहना है कि माहिदा खाली इतना सा हुआ है, यानी एक तरीके से माफी मांग ली प्रिगजॉन साहब ने, रूसी फौज का ये कहना है। अच्छा, दूसरे लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं था, बल्कि इन दरमियान कुछ और माहिदा भी हुआ है जो प्यूटिन साहब ने, जिसका ऐलान नहीं किया, जो होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कल एक तस्वीरें आई कुछ की, जिक्र जर्नैल साहब ने, रूसी फौज के जर्नैल साहब जो हैं वो अगले मोर्चों पर यूक्रेन की उन्होंने मुआयना किया, लेकिन उसके बारे में बालों का कहना है कि वो एक फेक तस्वीर थी जो स्टूडियो में बनी थी। तो बहरहाल अभी तो सूरत हाल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी, यानी इसे 2 पहलू हैं। अमरीका का ख्याल है कि बगावत हो गई है और अब यानी ये मामला बड़ा संगीन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक प्राइवेट आर्मी है, बगावत जो है फौज करती, आर्मी नहीं करती। ये बिल्कुल मुझे लग रहा है सूडान की सूरत हाल। आपको सूडान में भी आपको पता है उनकी जो RSF है, RSF रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स जो है, उसमें और लेकिन सवाल जो अगला सवाल जो बड़ा मतलब, ये तो हो गई चले सूरत हाल की ज़ाहिर बात है, वो मुआहिदा हो गया, और जो भी मुआहिदा है उसके पीछे बहरहाल बाज़ाहिर ये लगता है कि जनाब उनको माफ़ी मिल गई है और शायद वो जो है ना मुल्क छोड़कर भी चले जाएंगे, इस हद तक बात हुई है। लेकिन जो असल बात जो है कि जो कि इस वक्त प्यूटिन साहब वैसी बहुत सारे तनाज़ात और बहुत सारी खबरों के अंदर तो वो हमेशा से रहते हैं, तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोई पॉलिटिकल अनकम्फर्ट उनको नजर आती है आपको कि जो प्यूटिन साहब के हवाले से होने वाली है रशिया के अंदर? जी, ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए देखिए इस वक्त रूस एक बहुत अहम जंग लड़ रहा है अपने यूक्रेन के अंदर, और आपको पता है कि जब आपकी फौज हट जाए सरहद से, अच्छा फिर ये इत्तेफाक से ही उस वक्त हुआ जब यूक्रेन ने बहुत बड़ा जवाबी हमला किया। आपको मालूम होगा कि अभी इसकी प्लानिंग वो 6 महीनों से कर रहे थे ये लोग, और उन्होंने गालिबन जुमे की शाम को, जिस दिन ये वाक़या है वो उसी दिन जुमेरात की सुबह को उन्होंने हमले का आगाज किया है बड़े पैमाने पर उन्होंने, जिसमें आपको पता है कि इल्ज़ाम लगाया अमेरिका ने कि खास किस्म के हथियार दिए हैं नेटो ने और अमेरिका ने उसको। तो ऐसे मौके पर 50,000 यानी 20-25,000 फौज का हट जाना सरहद से और फिर जाना, फिर वापस आना, अब मैंने आपके फौज की हरकत ऐसी नहीं होती कि गए और वापस आ गए, इसमें बहरहाल वक्त लगता है, टैंकों का रुख मोड़ने में जो है आपको वक्त लगता है। तो इस लिहाज से ये हुआ कि इससे एक लिहाज से नहीं, यानी ये बात तो बिल्कुल तय है कि प्यूटिन साहब की जो कुव्वत है मुतासिर तो हुई है, उनका कंट्रोल मुतासिर तो वैसे तो अंदाजा ये हुआ कि उनका यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो नहीं है, और यह कंट्रोल मुतज़ल्ज़ल हुआ है कम अज़ कम। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये मामला इस हद तक पहुंचा है कि ये तसादुम मजीद जारी रहेगा, या उस गलतफहमी की बुनियाद पर, जैसे मैंने कहा कि इसका आगाज हुआ था उनके अड्डों पे बमबारी से, और जिसके बारे में फौज का मौक़िफ़ था, इनका मौक़िफ़ दूसरा था। क्या उस मौक़िफ़ के दरमियान महंगी पैदा हो गई, वजाहत हो गई, होता दिल साफ हो गए और बात खत्म हो गई? अगर ऐसा हुआ फिर तो शायद कुछ ना हो, लेकिन इससे जो मसला मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ा, जो रूसी फौज की कारकर्दगी महाज पर जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। और आपको पता है कि अगर यूक्रेन जो है वो उसके ये जवाबी हमला कामयाब हो गया और कुछ इलाके लेने में कामयाब हो गया, तो उसकी वजह से साख तो मुतासर होगी प्यूटिन साहब की, और उसके बाद बहरहाल यानी ये मुख्तसर ये कि यह बहरान किसी के लिए भी, यानी रूसी फौज के लिए और रूसी सदर के लिए किसी भी एतबार से बेहतर नहीं, और इंतहाई बदतरीन मौके पे ये हादसा पेश आया है। चले जनाब, ये तो था एक तफसीलात नाज़रीन जो हमने कोशिश की कि इतनी सारी खबरें पिछले हफ्तों में चल रही थी रशिया के हवाले से, हमने कहा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के साथ आपके पास जो एक नए अंदाज में मसूद अब्दाली साहब के अंदाज के अंदर जो है ना खबर को आप तक पहुंचाते हैं। एक छोटी सी जो है ना हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर जो है ना हम गुफ्तगू करेंगे जनाब के मोदी साहब ने जो है अमेरिका के दौरा किया है और पाकिस्तान के अंदर उसको किस तरह देखा गया, और वैसे जो सारी दुनिया के अंदर जाहिर बात है इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो दिन ब दिन जो है वो ताकतवर होती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है, और उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और ह्यूस्टन से जनाब अब्दाली साहब से इस पर मौक़िफ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं छोटा सा ब्रेक।
جناب ناظرین، ہم جو ہے وہ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ریشیا اور کے اندر جو ایک کاپ ہوا ہے اور جو مشنری فورسز ہیں ان کی انہوں نے بغاوت کی ایک صورتحال پیدا کر دی، اس حوالے سے گفتگو کی۔ آئیے ہم ایک نیا موضوع جو آج کا ہے، ایک اور موضوع ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر مودی صاحب نے جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور بڑا جب بھی انڈیا سے امریکہ کا دورہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ظاہر اسٹریٹجک ایشوز ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے اس کو بالکل دوربین لگا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ جناب امریکہ اور بھارت کی ریلیشن شپ کیا ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے اور امریکہ کے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے اور اس کو ہم کیسے بہتر طور پہ ہم لے کر چلیں، ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں شاید زیادہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے سفارتکاروں کو اور ہماری جو فارن منسٹری ہے اس کو بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اس بات کا بہت فرق پڑتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہو رہے ہیں، ان کے درمیان کیا جناب ڈیل ہو گئی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے جو ہے نا ہم جناب مسعود عبدالی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مسعود عبدالی صاحب، یہ تو ایک ایک تاریخی حقیقت ہے پچھلے ایک ڈیڑھ دہائی سے کہ امریکہ اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک بہت اچھی ریلیشن شپ ہر حوالے سے دیکھی جائے، ٹریڈ کے حوالے سے دیکھ لیں، ڈیفنس کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں، اور انڈیا ایک امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس خطے میں اور بہت اہم رول ادا کر رہا ہے امریکہ کے لیے بھی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں مودی صاحب کے اس پورے وزٹ کو امریکہ میں، اور امریکہ میں اس کی کتنی پذیرائی ہوئی؟ ارے صاحب، آپ نے جو فرمایا نا کہ پاکستانیوں کو بڑی زیادہ فکر ہے اس معاملے میں، تو معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، چین کو بھی بڑی فکر ہے۔ یہ جو اس وقت جو صحیح معنوں میں یہ جو نئی پارٹنرشپ ہے جسے تصویراتی اسٹریٹجی پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کا ہدف پاکستان سے زیادہ چین ہے۔ صحیح معنوں میں چین زیادہ فکر مند ہے۔ اچھا، میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ مودی صاحب نے 2014 میں اقتدار سنبھالا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یعنی 9 سال کے دوران یہ ان کا 5واں دورہ ہے امریکہ کا۔ 2 دورے ان کے ہوئے تھے 14 اور 16 میں اوباما صاحب کی اقتدار کے دوران، پھر 17 اور 19 میں یہ آئے ٹرمپ کے دورہ کے اقتدار میں، اور ٹرمپ کے جب وہ 19 میں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ وہی دن تھے عمران خان بھی امریکہ آئے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے یعنی ہیوسٹن میں یہ خطاب کر رہے تھے اور واشنگٹن میں عمران خان خطاب کر رہے تھے، تو یہ اس وقت آئے تھے۔ پھر 2021 میں بھی آئے یہ بائیڈن کی حکومت میں، اور 2018 میں ان کا ایک ورچوئل ہوا تھا کہ اس دوران پینڈیمک کا مسئلہ تھا 2018 میں ایک، تو گویا یہ چوٹی کی چھٹی ملاقات ہے امریکی صدر اور ہندوستانی وزیر اعظم کے دوران۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات میں عرض کروں کہ یہ جو دوستی امریکہ ہندوستان دوستی کا نیا انداز ہے، اس کا آغاز ہوا تھا 2015 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 کی یوم جمہوریہ کی تقریب میں بلایا گیا تھا صدر اوباما کو۔ اچھا، وہ بڑا ثقافتی یعنی دورہ تھا، بلکہ آپ کو معلوم اس کا مشترکہ اعلامیہ ہندی میں جاری ہوا تھا، چلیں ساتھ ساتھ۔ اور اس دوران یہ ہوا کہ اوباما صاحب کی اہلیہ، آپ کو معلوم مشیل اوباما بہت اچھی ڈانسر ہیں، رقص و موسیقی بڑی شوقین ہیں، انہوں نے بہت سارے مندروں کا دورہ کیا، کئی جگہ انہوں نے لوگ ڈانس کیا خواتین کے ساتھ، تو بڑی بڑی بلڈ ہو گیا۔ اچھا، وہیں پر ایک بات طے ہوئی کہ اب جو ہے نا ہم لفظ جو انہوں نے استعمال کیا تھا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ چلے ساتھ ساتھ، اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ایشیا، بحر الکاہل اور بحر ہند کے خطے کے لیے امریکہ بھارت کی مشترکہ اسٹریٹجک ویژن۔ اچھا، یعنی یہ ان کا اس وقت یہ بات طے پائی کہ اب معاملہ خالی پاکستان کا بر صغیر کا نہیں رہا ہے، بلکہ اب جو اس سے بات ہوگی بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہوں گے، اس میں سارا ایشیا، خصوصاً جنوبی ایشیا اور بحر الکاہل اور سارا کا سارا بحر ہند۔ اچھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کا کھلی دنیا میں، کھلے سمندر میں آنے کا راستہ جو ہے بحر جنوبی چین سے آبنائے ملاکا جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ہے، وہاں سے بحر ہند کی طرف ہے۔ آبنائے ملاکا کا راستہ جو ہے وہ دراصل ان کو راستہ ہے کھلے سمندر میں آنے کا، اور آبنائے ملاکا آپ کا ہے اس کے دہانے کے اوپر انڈمان پہ بہت بڑا ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر ہندوستان کا بہت بڑا فوجی اڈہ ہے۔ تو یہ دو بات وہاں سے شروع، پھر آپ کو ہمارے 2007 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، کہا گیا تھا کہ مفاہمت کا وہ فورم ہے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان کے درمیان، کوآڈ جس کو کہتے ہیں، معاہدہ عرب آپ جسے کہتے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ کہا دیا گیا تھا اس کا مقصد یہ کہ بحر ہند میں
تجارتی ٹریفک کو محفوظ بنایا جائے، یہ اس کا مقصد تھا. لیکن بنیادی جو مقصد تھا وہ چین کا گھیراؤ تھا. تو اس میں جو پارٹنر تھے اس میں سب سے اہم جو تھا وہ بھارتی نیوی تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا مالابار ایکسرسائز کے نام سے مسلسل ایکسرسائز بالکل مسلسل ایکسرسائز چل رہی ہے، جس کے اندر جدید ترین یعنی نیوکلیر سب مرین بھی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اس سے یعنی ان کے درمیان تعلقات بہت بہتر تھے. پاکستان کو بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی محبت و الفت کا دور ہے، اس میں پاکستان بہت بڑا رول نہیں، پاکستان کا بہت بڑا کردار نہیں ہے. یعنی اس کا فوکس پاکستان نہیں ہے بلکہ ہندوستان تو اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان کی جو وار ختم ہو گئی ہے اس کے بعد پاکستان کا رول اس خطے کے اندر یا امریکہ کی اسٹریٹجک میں اس کے اندر امریکہ کے جو پاکستان کا رول ہے وہ تو کوئی خاص نظر بھی نہیں آتا ہمیں اب. نہیں لیکن دیکھیں نا ہندوستان اور پاکستان کی جو دیرینہ محبت ہے ہماری آپس کی، اس میں ہر دور میں بلکہ ایک بڑا بینک لطیف حسن غلط بات ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے وہاں کے تھنک ٹینک نے کہا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے ہندوستانی قوم کی، ہندوستانی اسٹڈیز لوگوں کی، کہ وہ اپنا ہمیشہ مقابلہ پاکستان سے کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان ایک بہت چھوٹا ملک ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے اعتبار سے ہندوستان کو اپنا مقابلہ یورپی یونین سے کرنا چاہیے، امریکہ سے کرنا چاہیے، لیکن ہم ہر بار اپنا مقابلہ جو پاکستان سے کرتے ہیں. نتیجے کے طور پہ یعنی ہم نے بار اتنا نیچے رکھا، ہم اوپر نہیں جا پا رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ معاملہ ہے. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کینیڈا میں خیال کینیڈا کا معاملہ بھی پاکستان سے الگ نہیں ہے کہ عسکری لحاظ سے چین ٹکر کا امریکہ کے ہو کہ نہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی دفاعی ٹیکنالوجی امریکہ سے زیادہ، چین سے زیادہ اسٹرانگ ہو، لیکن تجارتی محاذ پہ چین قبضہ کر چکا ہے دنیا کے اوپر. یعنی اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کے بازار میں ہر چیز یعنی ناخن تراش تک، یعنی جو وہ ہے وہ کٹر تک ہر چیز، یعنی ایئر کنڈیشنر اور ابھی سر آج کل حج کا سما ہے، آج کل حج کا سما ہے، وہاں پہ جانماز، تسبیح، ٹوپی، جو بھی چیز آپ دیکھ لیں وہ تمام کی تمام چائنا سے بن کر وہاں گئی ہیں اور سڑکوں پہ بکری ہوں گی. قرآن کی پرنٹنگ وہاں ہو رہی ہے. پیکنگ پلانٹ، زمزم کی پیکنگ سب کا. تو بہرحال تو ہوا یہ کہ یہ یعنی ایک اندازہ تھا کہ یعنی امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ عسکری لحاظ سے جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ یورپ کا اور امریکہ کا، وہ اس کی تجارتی بالادستی ہے. اچھا، وہ اتنی خطرناک ہے. اس میں جو اہم جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو چینی صنعت کی جو غیر معمولی کم پیداواری لاگت ہے، یعنی وہ بہت بڑا کمال ہے ان کا کہ اتنی پیداواری لاگت اتنی کم ہے. اندازہ کریں کہ جب ٹرمپ صاحب نے مہم شروع کی تھی چینی مصنوعات کے خلاف، چینی ادرام کے خلاف، انہوں نے ڈیوٹی لگائی تو امریکی کو لوگوں کا کہنا تھا، امریکی تاجروں کا، کہ ڈیوٹی کے بعد بھی چینی مصنوعات امریکہ سے سستی ہیں. یعنی چینی ڈیوٹی بڑھا دینے کے بعد بھی مصنوعات جو ہے وہ مہنگی. تو صحیح معنی انہوں نے کہا کہ صرف اس میں پورا نقصان امریکی صارفین کا، ان کو پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، میں یہ کہہ رہا ہوں نقصان تو سارا کنزیومر کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ بہرحال کریڈٹ میں دیتا ہوں مودی صاحب کی پالیسی ہمیں سخت خلاف ہے. مودی صاحب کا ایک ویژن بہرحال ہے، انہوں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ ہندوستان ایک بہت بڑے ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور تعلیم بھی ان کی اچھی ہے، ہنرمند ان کے ورک فورس ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہم نے جسے کہتے ہیں کہ مرض کا تشخیص کیا گیا ہے چین کے، کہ ان کی اصل قوت جو ہے وہ کم لاگت، مین پاور اور کم لاگت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، کم لاگت، پیداواری لاگت، کم پیداواری لاگت جو ہے، اور اس کی وجہ یعنی کہ ان کی جو ورک فورس ہے وہ کمال ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے ہنرمند ہندوستانی فراہم کر سکتے ہیں جس سے پیداواری لاگت کم ہوگی، اور اس طرح ہم چین کا مقابلہ کر سکتے ہیں امریکہ کی ٹیکنالوجی اور ہماری افرادی قوت. ان کا یہ خیال تھا. اچھا، پھر ایک اور بڑا ایڈوانٹیج بہرحال ہندوستان کا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو کارپوریٹ دنیا ہے اس پہ ہندوستانی نژاد چھائے ہوئے ہیں، اور چھائے ہوئے بھی ہے سی او لیول کے اوپر. آپ دیکھیں کہ مائکروسافٹ، گوگل، مائکرون، اڈوبی، ان کے سارے سی او جو ہیں یہ فرسٹ جسے کہتے ہیں لیول امیگرینٹس ہیں، ہماری طرح کے نہیں، وہ نہیں یہاں بورن اینڈ ریز نہیں ہے، وہاں سے آئے تھے. فرسٹ لیول ہے امیگرینٹ ہو گیا ہے. اچھا، فرسٹ جنریشن یہ سارے وہ لوگ 17، 18، 19، 20 سال کی عمر میں امریکہ آئے اور چھا گئے. اچھا، اس عمر کے لوگوں کی بہرحال وابستگی اپنے مادر وطن سے رہتی ہے، بالکل طے بات ہے. ہم اور آپ جو ہیں
ہماری وابستگی اپنے وطن سے، ہمارے بچوں میں شاید وہ محبت اور حقیقت نہ ہو، لیکن ہمارا بہرحال تعلق اسی سے رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ ان کے تعلقات، اور انہیں اپنے ملک کا پتہ بھی تھا، یہ دار ملک کے تعلیم یافتہ لوگ تھے، IIT کے وغیرہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو انہوں نے، اور پھر تو اس کو بہت استعمال کیا. میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں مودی صاحب کو کہ مودی صاحب کا ویژن تھا کہ انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس میں بہت کامیاب رہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ 2015 کے اوباما کے دورے سے اس بات کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور جو بڑا مسئلہ آیا تھا جس سے بڑا فائدہ ہوا چین کو، ہندوستان کو. آپ کو پتہ ہے پینڈیمک کے دوران بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ سیمی کنڈکٹر چپس جو ان کا بحران پیدا ہوا. پتہ نہیں کینیڈا میں ہوا کہ نہیں، امریکہ میں کاروں کی پیداوار رک گئی تھی. عالم یہ تھا کاریں اتنی مہنگی ہو گئی تھیں، پیداوار رک گئی تھی. اور آپ کو چپ ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، یعنی موبائل فون ہو، دنیا کی کوئی بھی. اچھا، تو اس وقت شدید قلت پیدا، اور اس وقت ہندوستان جو بالادستی قائم ہو گئی تھی چین میں پیدا ہوتی تھی. اس وقت ان کا خیال ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی کانگریس نے کئی 100 ارب ڈالر دیے چپ بنانے والی کمپنیوں کو بطور اعانت کہ تم اپنی پیداوار میں اضافہ کرو. اچھا، اس دوران جب 21 میں وہ آئے، 19 میں جب غالباً 19 میں جب آئے تھے مودی صاحب، تو انہوں نے کالکام سے یہ معاہدہ کیا، ہمارے کہ آپ چپس ہمارے یہاں بنائیں گے. وہ بہت بڑا کامیاب تھا. اچھا، اسی ماڈل کو استعمال کیا انہوں نے اس دفعہ مائکرون کے لیے. اچھا، مائکرون کے وہ ہیں CEO ہے مہوترا، یہ انڈین ہے، اور انڈین بھی یہ فرسٹ جنریشن انڈین ہے، 20 سال کی عمر میں آئے تھے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ایڈوبی کے جو شنتانا نارائن ہیں، وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. ان کو اردو بڑی شاندار آتی ہے. وہ نعت سناتے ہیں مجلسوں میں، وہ ہے تو ہندو لیکن وہ نعت سناتے ہیں. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے مساجد میں جایا کرتے تھے. تو یہ سب کی وجہ سے ان کے اتنے اچھے تعلقات. انہوں نے کیا کہ پہلے انہوں نے یہ کوالکام سے رابطہ کیا. پھر ایک اور بڑا جو کمال اس دفعہ انہوں نے کیا وہ یہ کہ آپ کو جنرل الیکٹرک جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ بناتی ہے. ویسے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوکنگ رینج اور وہ بناتے ہیں، فریج بناتے ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا کام جہازوں کے انجن بنانا ہے. اچھا، تو جی کا ایک انجن ہے F414. اچھا، F414 جو ہے وہ امریکہ کے F سیریز کے سارے F16 F17 اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جنوبی کوریا کے اپنا جہاز ہیں لڑاکا جو اس میں استعمال ہوتے ہیں، سوڈنگ کے جہازوں میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے معاہدہ کیا، معاہدہ تو نہیں کہ یہ ابھی تک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کا پلانٹ وہ لگائیں گے ہندوستان میں. تو ظاہر کہ یہ بہت بڑا کام ہے مائکرو چپس. تو اس لحاظ سے یہ ہوا کہ اچھا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ یعنی چین جو ہے وہ چھایا ہوا ہے امریکی سیاست کے اوپر، اور خصوصاً چین کی اقتصادی قوت، اور چین کی جیسے میں نے کہا چین کی اقتصادی قوت ان کی افرادی قوت کی وجہ سے، یعنی ارزاں افرادی گفتگو کو نا ہم نے سمیٹنا بھی ہے کیونکہ ٹائم تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بڑا محدود ہوتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس تو اتنی معلومات ہیں کہ وہ آپ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تو گفتگو کو ہم سمیٹ لیتے ہیں کہ اس پورے دورے کے اندر اگر آپ سیدھے الفاظ میں ہندوستان کی جو ٹریڈ کامیابی ہے یا جو سائن اپ ہوئے، دو چیزیں تو آپ نے بتائی دی. ایک تو انجن کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور مائکرون نے جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ پیدا کی ہے کہ وہ یہ بزنسز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر شروع کریں گے. تو آپ اوور آل جو ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں انڈیا امریکہ ریلیشن شپ کے ٹریڈ کے حوالے سے؟ ہاں، میں یہ کیا ٹریڈ کے لحاظ سے یہ ہوئے. ایک اور جو اس کو جو مختصر آپ چونکہ کلوز کرنا چاہتے ہیں، جو باڈی لینگویج تھی بائیڈن صاحب کی، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ امیزون سے ان کا معاہدہ ہوا جو $15 بلین کے انویسٹمنٹ کریں گے 30 سال کے دوران. کوالکام سے ہوا ان کا معاہدہ ہو چکا، پہلے معاہدہ نہیں ہوئی، ساری میمورنڈم یہ سب MOUs ہیں، ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوئے. بلکہ کل بائیڈن صاحب نے کہا کہ ان سب کو عملی جامہ پہنانے میں وقت لگے گا، تو وہ ابھی بھی نہیں ہے. لیکن جو باڈی لینگویج چیز کو بدل بولی کہتے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کی جو دوستی ہے وہ مثالی دوستی تو ہے ہی، عسکری آہنگی بھی ہے، معاشی تعاون بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے ہندوستان کو علاقے کی فیصلہ کن قوت بنانا چاہتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ اب ہو گیا ہے کہ یعنی مختصر اگر میں عرض کروں سمجھیے کہ زمین اور گہرے سمندر سے لے کر فضا اور خلا تک ہر جگہ ہندوستان اور امریکہ اب شراکت دار ہوں گے. صرف معاہدہ نہیں ہوگا، یعنی نیٹو والا معاملہ خالی نہیں کہ ڈیفنس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، بلکہ یہ تمام معاملات میں جسے کہتے ہیں یک جانب و غالب ہوں گے. یہ ایک شراکت دار ہیں تمام معاملات میں، ٹیکنالوجی میں بھی، پروڈکشن میں بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان امریکہ کا دوسرا بڑا دفاعی پارٹنر ہے نیٹو کے بعد، اسرائیل سے بھی زیادہ. یعنی اس کی وجہ کہ اسرائیل کی آبادی اتنی کہ چھوٹا ملک ہے نا، کر سکتے. لیکن یہ کہ
تو یہ جو معاملہ ہے اب جو معاہدہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سارے یعنی اس کے اندر مشترکہ اعلامیہ میں ان کی جو یعنی روایتی یعنی انڈین مینٹیلٹی ہے اس کے مطابق انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اور حزب المجاہدین کا مسئلہ اور دہشت گردی کا مسئلہ اور بمبئی حملوں کا مسئلہ وہ سب انہوں نے شامل کر لیا. جسے کہتے ہیں نا کہ شعر میں کچھ الفاظ جو ہیں وزن کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں, اس طرح رکھ دیا. لیکن صحیح معنی میں اب یہ جو امریکہ اور ہندوستان کی دوستی ہے وہ اس کا فوکس پاکستان تو بہت جزوی نوعیت کا ہے. اصل فوکس جو ہے وہ اصل ہدف اصل ٹارگٹ وہ چین ہے. اور اب وہ دوسری بات ایک اور کہ اب اس کی جو ہندوستان اور امریکہ کی دوستی ہے وہ بر صغیر سے بہت اوپر جا کر سارے بحر الکاہل, سارا مشرق وسطیٰ, یعنی آپ سمجھے کہ خلیج یعنی بنگال سے لے کر خلیج فارس اور اس سے آگے بحر روم تک اور سارے کا سارے بحر الکاہل ایشیا, اس سب کے علاقے کے اندر جو ان کی جو شراکت داری ہے وہ ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان, مجھے بظاہر پاکستان کے لیے اتنی زیادہ فکر مندی کی ضرورت نظر نہیں آتی کہ اب معاملہ پاکستان سے بہت اوپر کے لیول پہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب, شاندار تجزیہ ایک دفعہ پھر, اور اتنی ساری معلومات اور اس کا ہاضمہ کرنا ہمارے ناظرین کے لیے آسان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال وہ پروگرام دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اس پروگرام کو دیکھنے کی ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری معلومات ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی انالیسس ہیں جو کہ بہت سارے لوگ جو پولیٹیکل انالیسس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, خاص طور پہ پاکستانی اور اردو بولنے والے اور ہمارے یہاں بہت سارے ہندوستانی جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ معلومات ہیں یہ. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کسی باعث کے ہم اس معلومات کو پوری ایمانداری سے آپ تک پہنچائیں. تو بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب آپ کا بھی اور ناظرین آپ کا بھی کہ آپ نے آج ہمارے پروگرام کو دیکھا. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ دو اہم موضوعات جو کہ دنیا کے اندر اس وقت پچھلے ہفتے کے اندر وارد ہوئے ہیں, اس میں سے ایک رشیا کے اندر جو ہلکی پھلکی بغاوت تھی اس حوالے سے گفتگو کی, اور دوسرا جو ہے وہ مودی صاحب نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور پاکستان کے اخبارات اور جرائد اور رسائل کے اندر پورا ہفتہ اس حوالے سے بڑی بڑی خبریں لگتی رہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس ہمارے یہاں ایک دوسرے کے اوپر لان تان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ دیکھو تمہاری حکومت تھی تو تم نے نہیں کچھ کیا, تمہاری حکومت تھی تو تم نے کچھ کیا, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجک جو ہے پلاننگ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے غمگیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, معاشی صورتحال تو انتہائی درجے کی غمگیر ہے. لوگ جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں, جس کو جدھر منہ اٹھ رہا ہے وہ جا رہا ہے. اور یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے کیونکہ ظاہر بات ہے میری پیدائش بھی اسی ملک کے اندر ہوئی ہے, وہیں پلا بڑا ہوں, وہیں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر یہاں کینیڈا آیا ہوں. تو اس بات کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے. اگرچہ عید کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے, ہماری خواہش تو ہوتی ہے, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن کے اندر اللہ تعالیٰ پاکستان کی قسمت بدلے, وہاں کے لوگوں کی قسمت بدلے اور اچھے اور نیک اور صالح حکمران نصیب ہو. پاکستان کے اندر جو انتشار ہے وہ ختم ہو اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہوں, اور تمام اہل وطن کو, پاکستان کے لوگوں کو اور کینیڈا میں تمام بسنے والوں کو عارف جہانگیری کی طرف سے عید مبارک, بہت بہت عید مبارک آپ کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.